یہ کام جو میں نے کیا ہے تم چھپ کے کیا کرتے ہو؟ کوفہ کیوں آئے ہو ابن عاص؟ کیوں؟ اب میں نیا امیر کوفہ ہوں. مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں مدینہ روانہ کر دوں. تم نے وہ کام کیا ہے کہ ام المومنین نے رسول خدا کے جوتے اٹھا کر وہ مصیبت کا نعرہ بلند کر دیا ہے. عائشہ کس بہانے رسول خدا کی حرمت کو توڑ کر باہر نکل آئیں؟ خلیفہ کیوں ان کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں؟ جس طرح کہ تم نے شراب پی کر نماز پڑھائی ہے. کوئی حرمت رسول خدا کو توڑتا ہے تو کوئی خدا رسول کی حرمت کو. چلو اپنا بستر باندھو اور سفر کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر دیر کرو گے تو مسئلہ اور بگڑ جائے گا. اور سنو تم لوگ، سب سے پہلے ممبر کو طہارت دینا. چلو دفع ہو جاؤ. اگر میں نجس ہوں تو تم لوگ عین نجاست ہو. ممبر کو کس سے طہارت دو گے؟ آب کر سے؟ آل امیہ کی نجاست کا کیا کرو گے؟ مدینہ النبی ہجری قمری کے چوتھے عشرے میں. کیا کیا عالم؟ کچھ نہیں ہو سکتا ابو سفیان. کفارہ دینے پر بھی راضی نہیں؟ نہیں، جتنی آیات و حدیثیں یاد تھی سب پڑھ ڈالی. خلیفہ ہیں کہ غصے سے دانت پیس رہے ہیں، بس دیوار کی طرف دیکھتے ہیں اور چپ سمن بک. 40 کنیزیں خرید کر آزاد کر دوں گا اور 1 سال تک 40 فقیروں کا گھر چلاؤں گا. ساری کوششیں بیکار ہیں ابو معاویہ. مجھے یقین نہیں آتا کہ تم جیسے عالم ہوتے ہوئے ہماری مشکل حل نہ کر سکو. جا کے ایک نئی حدیث سناؤ جو تمہارے سوا کسی نے نہ سنی ہو. مجھے نہ بناؤ ابو سفیان. غصے سے خلیفہ کا یہ حال ہے کہ وہ عالم، عاقل، عابد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے. دوبارہ مجھے دیکھ لیا تو عصا سے میرا سر توڑ دیں گے. 10,000 دینار. 1,00,000 بھی نہیں. خلیفہ غصے سے کانپ رہے ہیں. تازیانہ علی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، سزا مل کر رہے گی. اتنی شراب کیوں چڑھا لی تھی کم وقت؟ اتنا پینا چاہتا تھا کہ سب کو بلا دوں. کس کو بلانے کے لیے؟ کتے؟ اپنے آپ کو، باپ داداؤں کو، سارے خاندان کو. کاش تم اندھے نہیں ہوتے تو میں تمہیں آئینہ دیتا اور تم دیکھتے کہ ہم سب تمہارے شبیہ ہیں ابو سفیان. تیس سال پہلے تو بھی تو ایک فاتحین جنگ بدر میں سے تھا. 30 سال لگے. 30 سال اپنے دانت پیستا ہوا صبر سے اپنے جیت کا انتظار کیا. تمہارے جنگ بدر میں لگائے ہوئے زخم ہم پر اب تک تازہ. بدر والے بھی ابو سفیان کی دشمنی سے لرز جائیں اور جان لیں کہ میں بھی اصحاب بدر کے ایک ایک کی قبر بنا کر سوگ منواؤں گا. ابو سفیان، تم ہمارے لیے ویسے ہو
جیسے کہ موسیٰ کے لیے فرعون تھا، اس سے بھی بدتر۔ مدینے میں شیخ پر ظلم و ستم کی ایک مدت کے بعد کوفے میں ولید کی بدعمالیاں کھل کر سامنے آ گئیں۔ کوفے کے کچھ لوگ ولید کی شکایت لے کر مدینے میں خلیفہ وقت کے پاس انصاف مانگنے آ گئے، لیکن مروان ابن حکم اور ابو سفیان دونوں نے معاملے کی صلح و صفائی نہ ہونے دی۔ کوفے والے شکایت لے کر ام المومنین عائشہ کے پاس گئے اور انہوں نے رسول کریم کی نالین مبارک کو ہاتھوں میں اٹھا کر فریاد بلند کی کہ کتنا جلد اس کی سنت کو بھول دیا جس کی نالین بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح عائشہ نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تقریریں کیں کہ مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی اور لوگ بیدار ہونے لگے کہ بنی امیہ کے کیا کرتوت ہیں۔ نتیجے میں وہ حصار جو خلیفہ تک پہنچنے میں مانے تھا ٹوٹ گیا اور مروان و مروانیوں کا اصلی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ولید کو کوفے کی عمارت سے معزول کر دیا گیا اور 80 کوڑے لگانے کی سزا سنائی گئی۔ چونکہ ولید خلیفہ کا دودھ شریک بھائی تھا، اس لیے کسی میں حد جاری کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس دربار میں کون حد خدا کو جاری کرے۔ یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام نے بذات خود اقدام کیا اور فرمایا، میں حد خدا کو جاری کروں گا، چاہے قریش مجھے جلاد ہی کیوں نہ کہے۔ شیخ کوفہ، صحابی رسول، مفسر و معلم قرآن کریم عبداللہ ابن مسعود بنی امیہ کے ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور وصیت کی کہ میری نماز جنازہ خلیفہ کے بجائے عمار یاسر پڑھائیں۔ اٹھو اٹھو حمزہ، خاک اڑاؤ اپنے سر پر، اصحاب بدر کی غربت پر گریا کرو۔ یہ جو لبیک یا محمدہ سن رہے ہو، جو چند تاریخ دنیا کی زبانوں پر ہے، قدرت محمد بنی امیہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ سلطان شام میرا بیٹا معاویہ پسر ہند جگر خار، حمزہ تیرا جگر چبانے کے بعد بھی میری ہند کو ٹھنڈک نہ ملی۔ پتا ہے کہ تیرے بھتیجے کے گھر کی عزت اب کہاں رہ گئی؟ عائشہ نے بنی ہاشم کے منہوں کو قفل کر دیا ہے۔ شورش کرنے والے عائشہ کی طرفدار ہو گئے۔ محمد کی نالین کو ہاتھوں میں اٹھا کر واہ مصیبتہ کی فریاد بلند کی۔ اب کہاں باقی رہی سنت محمد؟ الوداع یا شیخ، میری طرف سے بھی نبی کی دست بوسی کرنا۔ بتا دینا کہ جب عمار کو آپ کی یاد آتی ہے تو علی کی زیارت کر لیتا ہے اور حسنین کی۔ قریش 30 سال سے بنی ہاشم کے لگائے زخموں سے زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہے۔ ڈرو اس دن سے جب بنی امیہ کی تلواریں خون سے سیخل ہوں گی۔ لعنت ہو تو قسم خدا کی طلحہ، میری تلوار نے کئی مشرکین اور منافقین کی گردنیں اڑائی ہے۔ کاش اس ام الفتنے کو امان نہ دی ہوتی۔ ہم احد سے بھی بڑی جنگ کریں گے
اس بار قریش کے سرداروں سے خیانت کے جرم میں ہم علی کا سینہ چاک کریں گے۔ رک جا باب الکفر، تم بھی محمد کی طرح القاب خیرات کر رہے ہو زبیر۔ اگر ابو سفیان باب الکفر نہ ہوتا تو سیف الاسلام زبیر بھی نہ ہوتا۔ تم بھی تو کچھ بولو طلحت الخیر۔ محمد نے تم دونوں ایمانی جوڑے کو القاب دینے والا منبر دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں تمہیں آقائی مل گئی ہے۔ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ زمین پر مار رہا تھا۔ کس نیت سے؟ معلوم ہے وہ زمین جو مجھے نگل جائے گی میری دشمن ہے۔ لعنت ہو تجھ پہ، یہودیوں کے قبرستان میں حمزہ کی قبر کی نیت سے گستاخیاں کر رہا ہے مکار ابو الفتنہ۔ اے طلت الشر، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ رہی قبر حمزہ کی بات تو وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ میں اور حمزہ عبد مناف کی اولاد سے ہیں۔ حمزہ زبیر کا ماموں ہے۔ زبیر غصے میں آئے، تم کون ہو؟ میں دین محمد کا پیروکار ہوں اور حمزہ کا برادر ایمانی اور وکیل بھی۔ طلحہ، فرض کرنا گو کے محال ہے، مرگ عثمان کے بعد اگر تم میں سے کسی ایک کو خلافت مل جائے تو آپس میں کس طرح تقسیم کرو گے؟ طوفان کے آثار کو قبیلے کے حیوانات انسانوں سے پہلے سمجھ لیتے۔ لگتا ہے کہ شام سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہے۔ وفات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے فتوحات کے دور میں اگرچہ کوفہ ایک اہم شہر شمار ہوتا تھا، لیکن اسی طرح مسلمانوں کو رومیوں سے جہاد نصیب ہونے پر قسطنطنیہ میں شام بھی ایک اہم جنگی غنیمت شمار ہونے لگا۔ خلافت دوم ہی کے زمانے سے معاویہ ابن ابی سفیان کو شام کا حاکم اور لشکر شام کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا، اور خلافت سوم کے زمانے میں بھی معاویہ کو اسی مقام پر باقی رکھا گیا، اور اس طرح ایک قوی حکومت قسطنطنیہ میں بھی قائم ہو گئی۔ باورچی سے کہو نمک کم تھا۔ الہی بنعمتات شکر۔ لو نعمان پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن، بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عثمان ابن عفان کی جانب سے معاویہ ابن ابو سفیان کے نام تمہارا بھیجا ہوا نوشتہ ملا، جس سے پتہ یہ چلا ابو ذر غفاری فی کے اموال کے خلاف شعلہ بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ لوگوں کو بھڑکا بھی رہے ہیں۔ اموال فی ان اموال میں سے ہے جو بغیر خونریزی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس کا حق تصرف فقط خلیفہ اور ان کے متولیوں کے اختیار میں ہے، اور کوئی بھی اس کے آمد و خرچ کے بارے میں بولنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر ابو ذر بات نہ مانے اور اپنے دیے ہوئے فتوے پر عمل کریں اور امور خلافت میں مداخلت ایجاد کریں تو ان کو ایک سرکش اونٹ پر سوار کر کے مدینہ بھیج دو۔ خداوند عالم مسلمانوں کو عزت و شوکت اور تمہیں توفیق اطاعت عطا فرمائے۔
خدا کی قسم ابو ذر کے شر کو دبانا فتح قیصر سے مشکل تر ہے۔ ہاں نعمان، ابو ذر کے ساتھ کیا کرو گے؟ جو امیر حکم کریں۔ میرا حکم نہیں نعمان، خلیفہ کا جو حکم ہو۔ حکم خلیفہ کے بغیر کچھ کرنا ہوتا ہم سب سے پہلے مجنون غفاری کی گردن اڑا دیتے۔ جلد سے جلد خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرو نعمان۔ خاموش، چپ ہو جاؤ، آنکھیں نیچے کر لو۔ تم لوگ اگر غربت کی وجہ سے پریشان ہو تو اس پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لو۔ یہ سارا مال کسی بادشاہ کے تحفے نہیں بلکہ شام کے تجار کی زکوٰۃ ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری ثروت میں 3 شریک ہیں؟ پہلا شریک تمہارا مقدر ہے جو اجازت کے بغیر تمہاری ثروت کو نابود کرتا ہے۔ دوسرا شریک تمہارے وارث ہیں جو تمہاری موت کے منتظر ہیں۔ تیسرا شریک تم خود ہو۔ ہاں، تم سمجھے؟ کار خیر کرتے رہو۔ جان لو کہ ہر دن 2 فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، ایک راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کرتا ہے کہ خدایا اسے اجر عطا کر، اور دوسرا فرشتہ لعنت بھیجتا ہے کہ اس نے مال و ثروت جمع کیا ہے، اس کو نابود فرما۔ اور تم لوگ سنو اے فاقہ کش لوگو، حیرت کرو اس پر جو فقر و فاقے سے ڈر کر خانہ نشین ہو اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تلوار پر مسلط نہ ہو۔ کیا فضول بکواس ہے، دیوانے۔ یا فی یا فی یا فی، کیا بکواس ہے۔ کیا فی کی غنیمت مسلمانوں نے لڑ کر حاصل کی؟ نہیں، تو یہ مال بھی خدا کا مال ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ خدا بے نیاز ہے، جو کچھ ہے ان بندگان خدا کا ہے۔ تو ہم خدا کے بندے نہیں؟ کیوں نہیں ہو، تم بھی خدا کے بندے ہو، لیکن تم نے خدا کو بھلا دیا ہے۔ ضرورت سے زیادہ تمہارے لیے لباس کا انبار ہے، تمہارے لیے کتنے قسم کے لذیذ کھانے بنتے ہیں۔ معاویہ، تمہیں 2 لباس اور پیٹ بھر کے کھانے سے زیادہ کیا چاہیے؟ اموال غنیمت خلیفہ اور ان کے متولیوں کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اپنی ذاتی ثروت کی ترقی، اس بھوکی امت کی خوشحالی یا آبادی کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ بیٹھ جاؤ، اس مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھو۔ اور دیکھو اس چربدار کو،
یہ فرق جو تم دیکھ رہے ہو کہاں ذکر ہوا ہے شریعت محمدی میں؟ ثابت کرو جس نے بھی حرام جمع کیا ہے اس کے حلق سے نکلواؤں گا. بات انصاف کی ہے، اسراف کی بات ہے. تم نے دین محمد کے جوہر کو نہیں جانا، خدا کو صرف حرام و حلال کی حد تک جانتے ہو. میں کس طرح ثابت کروں جب اس مجرم نے تمہاری اقتدا کی ہے؟ میں نے تمہارے اور تمہارے غاصبین کی نشاندہی کر دی ہے. تم لوگ ڈرنا نہیں اور جان لو کہ مرد کی طاقت اس کے دل میں ہوتی ہے نہ اس کے لباس میں، اور تلوار کی دھار تلوار میں ہوتی ہے اس کے نیام میں نہیں. لو اب یہ تلوار ہے اور تم ہو. خلیفہ پر تہمت لگانے کے جرم میں اس کی گردن اڑا دو. نہیں امیر، میں نے اپنے ہاتھوں سے اب تک کسی کا خون نہیں کیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے. جھوٹ بولتا ہے، مجرم تو خود ہے. نعمان جی امیر، اڑا دو اس کی گردن. اطاعت کرتا ہوں امیر. تلوار کا سہارا لوگے، جواب یہی ملے گا. اپنی عقل پہ بھروسہ رکھو. جاؤ مسجد میں جمے رہو تاکہ میں کچھ کر سکوں. تم لے جاؤ، اس کا علاج کرواؤ اور اس کی دیت ادا کرو. اگر وہ مر گیا تو تم سے قصاص لوں گا. اور تم اطاعت امیر. اس سونے کی تھیلی کو فقراء میں تقسیم کر دو. اچھی بات. نعمان جی امیر. ابو ذر کو لکڑی کی پالان کے اونٹ پر بٹھا کر شریر سپاہیوں کے ساتھ مدینہ روانہ کرو. اس کے گھر والے شام ہی میں رہیں گے.
مروان، تم ہو مریم؟ ڈر کیوں گئے مروان؟ نہ نہ، آخر میں کیوں ڈروں؟ کیا کوئی کام ہے؟ دسترخوان لگا دیا ہے، خلیفہ اپنے لائق داماد کے انتظار میں کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ لائق داماد میں کہاں ہوں؟ سن و سال کے اعتبار سے نہیں، لیکن عقل و فکر کے اعتبار سے تو ہو۔ تو تم بھی اپنی بہنوں پہ نظر رکھو، کہیں حسد نہ کرنے لگے۔ مروان مروان، یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو میرے بابا خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کہاں چلی گئی ہے تمہاری عقل؟ کہاں تک یہ بوڑھا اور اندھا ابو سفیان آل امیہ کی بلائیں اپنے سر لیے پھر؟ کیوں اس آنے والے خطرے سے تم غافل ہو؟ کون سا خطرہ؟ وہی طوفان جو بصرے سے آ رہا ہے۔ ابو ذر، کیا کیا تم نے اس پر قابو پانے کے لیے؟ گھبرائے نہیں امو جان، وہ مرد ناتوان لکڑی کے کجاوے پر سوار ہے، مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ لکڑی کے کجاوے پر جو سوار ہے وہ ایک صحرا نشین مرد ہے، رنج سفر اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو میں کیا کروں؟ معاویہ کو اس کے شر سے بچا لیا تو کیا یہ کم نہیں؟ تم ناراض کیوں ہوتے ہو مروان؟ ڈرتا ہوں اصحاب محمد سے آپ کی دشمنی ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ ان کے اصحاب کی تلواروں سے ہم نے بڑے بڑے زخم کھائے، تم کس چیز سے ڈرتے ہو مروان؟ ولید کا انجام نہیں دیکھا؟ ولید احمق تھا، اس کا کھلم کھلا شراب پینا اس کی تباہی کا باعث بنا۔ مروان، میں یہ نہیں چاہتا کہ معاویہ فتنے سے بچ جائے اور تم فتنے میں گر جاؤ۔ تم دونوں میری جان کے ٹکڑے ہو۔ ابو ذر مدینہ پہنچ کر تمہاری جان کو آ جائے گا، پہنچنے سے پہلے اس کا کام تمام کر دو۔ امو جان، ابو ذر کا مدینے میں آنا کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، وہ علی سے قوی تر تو نہیں؟ علی مدینے میں رہ کر کیوں ہمارا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں؟ ابو ذر نہ تو نبی کا بھائی ہے، نہ خاندان نبوت سے ہے، اور نہ ہی ان کا داماد۔ ایک صحرا نشین صحابی ہے جسے نہ تو احد و خندق و حنین میں شرکت کی سعادت ملی ہے، نہ کوئی دوسری فضیلت۔ نہیں امو جان، نہیں۔ ابو ذر بقول آپ کے اگر طوفان بھی ہے تب بھی ہمارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج تم میری بات نہیں مانو گے۔ جب ابو ذر تمہاری جان پر آ جائے گا تو تب مجھے یاد کرو گے۔ ابو ذر کا خیاس علی کے ساتھ کرنا یہ تمہاری غلطی ہے، اب تم جانو۔ امو جان، امو جان، ابو ذر کے قتل کا جواز تو خلیفہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ایک جعلی تحریر لکھو، خلیفہ سے مہر چرا کر لگا لینا۔ خلیفہ کی مہر تو ان کی انگلی میں رہتی ہے، مہر چرانے کے لیے تو ان کی انگلی کاٹنا پڑے گی۔ خلیفہ کی بیٹی تمہارے گھر میں ہے، مریم ان کی بیٹی کھیل کھیل میں اپنے باپ کی انگلی سے انگوٹھی نکال سکتی ہے۔
किस चीज की तलाश में आए हो यहूदा? यूसुफ की तलाश है आलिम। जाओ और अजीज मिस्र के महल में तलाश करो। यहाँ मदीने में कहाँ यूसुफ मिलने वाला? मैं बिला वजह नहीं आया। मदीने के बागात किसी यूसुफ ही की बरकत से बाकी हैं। मैंने यूसुफ को कुएं से पा लिया है। कुएं से? अबूजर, आखिर तुम कौन हो? कल मैं कौन होऊंगा मालूम नहीं, मगर आज मैं बुतकदे में इब्राहिम हूं। ताज्जुब है तुम जैसे रसूल के साहबी पर मुस्लिमीन के दारुल खिलाफत को बुतकदे से ताबीर करते हो। मुझे जरा बराबर भी शक नहीं है, जबकि मेरे सामने ही वो जाली हदीस बनाई जाती रही। अब कद्दू खरीदने पर किसको जन्नती बनाओगे? तुम्हारी अक्के की प्यास का जादू वाली हदीस मैंने भी सुनी है कि पैगंबर ने फरमाया कि जो अक्के की एक अदद प्यास खरीदेगा एक वजब जन्नत में जगह पाएगा। मैं तुमसे पूछता हूं मरवान, झूठी हदीस बनाने वाला, काब किस बुत की शबी है? इतना वक्त नहीं है जो तुम्हारी बकवास सुने। निकल जाओ यहां से, मुझे खलीफा से मिलना है। खलीफा मैं हूं। फिर तो मैं तुम पर फातिहा पढ़ के जाऊंगा। कान खोल के सुन गफ्फारी दीवाने, फिर कभी अगर सुना कि तुमने कोई फतवा दिया है तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। जाओ, दफा हो जाओ यहां से। जब तक खलीफा के गिर्द तुम जैसों का हिसार है, वो अबू बकर और उमर की तरह हुकूमत नहीं कर सकते। अबूजर कहां? मारवान। शहर बदर करने की सजा से कम पर राजी न होना, रबजा के लिए। रबजा याद रहेगा ना? रब जाओ। कसी के आलम में जनाब अबूजर की मौत से खलीफा भी लरस गए। बनी उमैया के जुल्म और जौर के सबब इराक़ और मिस्र के हालात बिगड़ते गए। लोग फरियादें ले लेकर खलीफा के बंद दरवाजे की चौखट पर आने लगे। जब लोगों का बनी उमैया के खिलाफ इसरार बढ़ता चला गया तो आखिरकार खलीफा ने शिकायतों की रसीदगी के लिए अपने वालियों को मरकज़ में बुला लिया ताकि परेशानियों को बरतरफ किया जाए। तुम लोग मिस्र से उम्रे की नियत से आए हो ताकि काबे को पुश दिखाओ? हाँ, अगर खुतूत लाए हो तो पढ़कर सुनाओ, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तुमने हमारे खुतूत पढ़े बगैर ही जला डाले। हम लोग मेहनत कश किसान हैं, जो भी जमीन में बोते हैं हसरत से काटते हैं। हमारी औरतों का दूध खुश्क हो चुका है। दरियाए नील के किनारे वाली वो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें जो तुमने गस्ब कर ली हैं, अब नील की पथरीली जमीन पर हम अपनी नाक लगा रहे हैं। सुनो क्या लिखा है। अगर खलीफा आले उमैया को मुसलमानों पर हुक्मरानी से न हटा, तुम लोग भी सुनो। अगर खलीफा आले उमैया को मुसलमानों पर हुक्मरानी से न हटाए और एतदाल की राह इख्तियार न करे, यानी खलीफा आदिल नहीं है, और राह एतदाल इख्तियार न करे और शेखीन की सीरत पर अमल न करे, तो ऐसी सूरत में मुहाजिर व अंसार खलीफा से अपनी बैत को बातिल शुमार करेंगे। ये हमारी माजूली चाहते हैं। तलहा और जुबैर हाथ पैर मार रहे हैं इराक की हुकूमत के लिए।
سعد ابن ابی وقاص کوفے کا معزول امیر اور عمرو ابن عاص مصر کا معزول امیر، یہ دونوں ابھی تک اپنی کھوئی ہوئی ریاستوں کے غم میں آزادار ہیں۔ تم عمار، تم کس ریاست کا سودا اپنے سر میں رکھے ہو؟ کیا تمہاری مہر بھی اس نوشتے پر ہے؟ میری کمر تو اپنے گھر کی ریاست میں خم ہو گئی۔ میری مہر جو تم دیکھ رہے ہو اس حق کے خاطر ہے جو برباد ہو گیا۔ یہ خرافات نہیں، استدعاء کو خدا نے خلیفہ کے دوست پر ڈالا ہے۔ سعد جیسوں کی رائے نے خلیفہ کو خلیفہ بنایا۔ اگر سعد کی مہر کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو خلیفہ اس ردا کا مالک کیسے بنا جو پہنے ہوئے ہے؟ اس تحریر میں اگر علی کی مہر ہوتی تو میں کم سے کم اس جرم کو قبول کرتا اور استعفیٰ دے دیتا۔ کم سے کم تم علی کی خاموشی کی حکمت جانتے ہو۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ علی کنویں کھودنے میں بہت ماہر ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ زمین کی تہوں میں پانی کی آوازیں قلقل بھی سن لیتے ہیں۔ سکوت علی ناخندہ حدیثوں کا خزانہ ہے۔ کاش آل امیہ کے کان انہیں سننے کی صلاحیت رکھتے۔ ٹھہر جاؤ عمار، تم علی کے فدائی ہو۔ میں تم سے ایک دلچسپ قصاص کا طالب ہوں۔ یاد ہے تمہیں ابو ذر کو رخصت کرتے وقت تم نے علی کے شانہ بشانہ ہو کر خلیفہ کی نافرمانی کی اور مجھ بیوقوف پر ہنسے؟ احمق ہوں اگر میں دنیا کے نقد کو اور وہ بھی آخرت کے ادھار کے بدلے چھوڑ دوں۔ تم مہاجر اور انصار کے معتمدین کے درمیان صادق شمار کیے جاتے تھے۔ مہر تائید تم نے اس سیاہ تحریر پر لگائی ہے کہ جو خلیفہ کو عادل نہیں جانتی اور ہماری معزولی چاہتی ہے۔ زحمت اٹھائی عمار، ہم تک پیغام پہنچایا، اب اس کی جزا بھی لے لو۔ اٹھو، اس بد تہذیب قوم کا ہم تماشا بن گئے ہیں۔ عمار، مجھے چھوڑو مالک، میری عادت خراب نہ کرو۔ ہمیشہ کسی مالک کا ہاتھ تو میرا سہارا نہیں بنے گا۔ کسی زمانے میں ابو جہل کا غلام تھا اور مرید محمد۔ ابو جہل کا تازیانہ، عمار کا سیاہ جسم اور وہ گرم پتھر، کبھی محمد سے عقیدت کے جرم میں تو کبھی علی سے الفت کی سزا میں۔ دیکھ رہے ہو مالک، میرا دل اور زبان ان کی محبت کے لیے کافی ہے اور میرا جسم ہمیشہ کے لیے غلام ابو جہل رہے۔ ہم اپنا وقت تلف کر رہے ہیں عمار۔ وقت تلف کر رہے ہیں۔ اس قوم کی ریاست طلبی کا علاج خون ہے، نہ نصیحت۔ تلوار اٹھانا ہوگا، تلوار اٹھانا ہوگا عمار۔ آل امیہ کا وحشی اونٹ جس تلوار کی وار کے رام نہیں ہوگا۔ میں چلا مالک۔ علی سے غافل نہ ہونا۔ ہم لوگ بے غیرت ہیں عمار،
علی برسوں سے اپنی خاموشی کے ذریعے ہماری وفاؤں کے منتظر ہیں. چلیں کوفے کی جانب. اپنی یادوں کے گھر میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں امیر. یہ گھر آج بھی خوفناک ہے. ابو سفیان کی ہیبت نے اسے خوف زدہ بنا دیا، ورنہ گھر تو گھر ہے. اسی گھر میں کبھی ہندا جیسی شیرنی رہا کرتی تھی. خیال رکھو طاقت، خبردار انہیں غصہ نہ دلانا. خیال رکھتی ہوں. اس ویرانے کو چھوڑ دو بابا. آپ کے لیے ایسا محل بنواؤں گا جو محمد کی جنت سے بھی بہتر ہو. تمہاری جنت تمہیں مبارک. میں ایسا گھر چاہتا ہوں جس میں خود حکومت کروں. حجاز میں امن نہیں ہے. خلیفہ کے پاس نہ فوج ہے نہ لبیک کہنے والے. مصر اور کوفہ میں فساد پھیل چکا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک جماعت اپنی جان پر کھیل کے غصے میں تلوار کھینچ کر خلیفہ پر حملہ آور نہ ہو جائیں. یہ ساری مصیبتیں اس مروان کا بچھایا ہوا جال ہے جو سالوں کی جلاوطنی کے بعد جسکینے کے کچھ نہیں جانتا. خلیفہ نے اپنے اوپر ظلم اور مروان پر لطف کیا ہے. وہ خلیفہ پر مسلط ہو چکا ہے. یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ خلیفہ خود مروان ہے نہ عثمان. اس معرکے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں کیا کروں؟ میری حکومت متزلزل نہ ہو جائے. خلیفہ سے التماس کی کہ شام آ جائیں، قبول نہیں کیا. کہتے ہیں سپاہی مدینہ روانہ کروں. تو تم نے کیا سوچا؟ ابھی تو کچھ نہیں سوچا. کیا کہا جائے گا؟ یہ کیا کھا رہے ہو؟ اونٹ کے گردے. کہیں گلے میں پھنس نہ جائیں. تم جوان نہیں ہو. کوئی ایسی چیز کھاؤ جو تمہارے مزاج کے لیے مناسب ہو. کنیز فرما بردار ہے. سرپھری ہے، جوان بھی ہے، یا مہندی رچایا کرتی ہے یا زلفیں سوارتی ہے. آئینے بہت توڑتی ہے. تمہیں ایک عمر رسیدہ کنیز چاہیے جو پابند رہے. اس کو میں لے جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسری خریدوں گا. جاؤ بیٹا، یہ دو ہر ایک اپنے اقلیم کا بادشاہ ہے. تم اپنی اپنے پاس رکھو، میری میرے پاس رہنے دو. بیٹا باپ سے نہیں چراتا. ہاں، اگر ہندا کا بیٹا نہ ہو. باپ کی میراث تو بیٹے کو مل ہی جائے گی. اس شرط پر کہ ابو سفیان مر جائے. نہیں بابا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں.
میں چاہتا ہوں کہ کوئی تمہاری خاطر کرے. مجھے اس کے ساتھ رہنے کی عادت ہو چکی ہے. کاش کہ میرے ساتھ شام آ جاتے. شام میرے لیے سازگار نہیں ہے. مجھے سرزمین حجاز چاہیے. مجھے شام لے جاؤ گے تو میری روح کو کیا کرو گے؟ چاہتے ہو شام میں نابود ہو جاؤں؟ حجاز پہلے سے زیادہ ناامن ہو چکا. میں نے آج سے بھی زیادہ ناامن زمانہ دیکھا ہے. جب محمد نے کعبے کی سرداری ہم سے چھین لی اور ہمارے ہی گھر میں ہم پر حکم چلایا تھا، بھول گئے؟ میں اس دن جان بچا کر نہ بھاگا تو آج کس طرح گھر چھوڑ دوں؟ ان دنوں شام نہیں تھا، حجاز میں محمد تھے. سب ان کی بات مانتے تھے. لوگوں میں ایک دلی تھی. ڈرو حجاز سے. آج حجاز کی تمام زمینوں میں آل امیہ کی نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے. جدھر دیکھو خون خون خون. خون سے کیا اگتا ہے جز لٹکتی ہوئی تلواریں. اپنی جان بچاؤ اور شام آ جاؤ. میں نے شام میں ایسی حکومت بنائی ہے جو قیصر و کسریٰ سے زیادہ ہیبتناک ہے، محمد کی حکومت سے زیادہ محبوب، اور سلیمان نبی سے زیادہ قوی تر. اگر تم یہ نہ کرتے تو ابو سفیان کے بیٹے نہ ہوتے. اب جاؤ، خلیفہ کو فوج روانہ کرو جو تم سے مانگی ہے. میں اپنی فوج کو سرزمین حجاز پر قربان نہیں کروں گا. اگر مروان ایک لائق خلیفہ ہے تو اپنے مسائل خود حل کرے. حکومت اگر اسی طرح دوسروں کے بوجھ کو کاندھا دینے لگ جائے تو ہم ہار جائیں گے. اگر خلیفہ کی موت کے بعد تمہیں حجاز والوں کی بیعت چاہیے تو بے طرف رہنا. خلیفہ مظلوم کی حمایت میں لشکر روانہ کرو، لیکن جنگ نہ کرنا. جانتا تھا کہ یہ گدھے کا بچہ خلیفہ کے قتل کا سبب بنے گا. قبیلے کی حرمت جائے جہنم. یہ بے غیرت نمک کی بھی حرمت نہیں جانتا. افسوس یہ پھول جیسی مریم درندہ صفت کے پلے پڑی ہے. ان سے کہو راستہ کھول دیں. راستہ کھلا ہے سعید، مگر صرف قافلوں کے لیے. ہم نے اپنے گھر کے دروازے بنی امیہ پر بند کر دیے ہیں. کوفے والے ابو موسیٰ اشعری کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں. جاؤ خلیفہ تک ان کا پیغام پہنچا دو. خلیفہ نے ہمارے ساتھ مشورہ کیا. ایسی غلطیاں دیکھی جنہیں حل کرنا چاہتے ہیں. جب ہاتھ سے گرا کھل سکتی ہے تو پھر دانت سے کیوں کھولیں؟ ہم خلیفہ سے وہی چاہتے ہیں جو مہاجر و انصار کے رؤساء نے لکھا ہے. یہ جان لو کہ خلیفہ پر پہلی تلوار تم اٹھاؤ گے مالک، اور جنگ برادر کشی کا پہلا خون جو زمین پر گرے گا تا قیامت خوش نہیں ہوگا. پہلا خون؟ تم امت محمد کے گلے میں ابدی لعنت کا توق پہناؤ. پہلا خون دینار کا خون تھا جو کوفے میں بہا. مدینے میں پسلی کی ہڈیاں توڑی گئیں. صحرائے ربضہ میں ایک ایسے مرد کی قبر بنی کہ جب تک دنیا قائم ہے اس کی فریاد دلوں کو برماتی رہے گی. جاؤ سعید، پھر کبھی کوفہ آنے کا ارادہ نہ کرنا. کوفے والوں نے اپنے آپ کو مسلح کر لیا ہے. سبھی تیر انداز، شمشیر زن اور نیزے چلانے والے ہیں. جو کام مردوں کے بس میں نہیں ہوگا اسے کوفے کی عورتیں پتھروں سے انجام دیں گی. اور جب پتھر نہیں ہو تو اپنے بچوں کو پتھر کے بجائے جھولیوں میں بھر کے دشمن کی طرف پھینکیں گی.
دیکھ رہے ہو سعید، جاؤ مروانیوں سے کہہ دو اگر جنگ کا ارادہ ہے تو شام سے کم لشکر کوفیوں کے مقابلے میں نہ بھیجیں۔ میں کوفے کو نہیں چھوڑ سکتا مالک، چاہے مجھے قتل کر دو یا معاف کر دو۔ کوفے والے اپنے خطاکار فرزند کو معاف کر دیں گے۔ اٹھو وردان، تم اپنے گھر کے قیدی ہو۔ امو جان، کوفے کو تباہ نہ کریں، کوفہ شری کے حوالے کیا تو سارا عراق ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مروان، تمہیں میری اطاعت پر رہنا ہوگا۔ کوفے میں مالک اشتر کے قیام کے بعد محمد ابن ابی حذیفہ اور محمد ابن ابی بکر نے مصر میں قیام کیا۔ یہ دو محمد دو خلیفہ کے بیٹے تھے، ایک خلیفہ سوم عثمان کا منہ بولا بیٹا اور ایک پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کا بیٹا۔ یہ دونوں پریشانیوں کا اصلی سبب مروان ہی کو سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے عزم کیا کہ ظلم و جور کے چشمے کو خشک کر دیں۔ عثمان کے منہ بولے بیٹے محمد ابن ابی حذیفہ کے مصر میں قیام کے بعد ام المومنین عائشہ کے بھائی کی سالاری میں کچھ مصریوں نے مدینے کا رخ کیا۔ عائشہ بھی مروانیوں سے ناخوش تھیں اور جانتی تھیں کہ مدینے میں رہیں تو میدان منازعہ گرم رہے گا، لہٰذا ہوشیاری کرتے ہوئے عمرے کے بہانے مکے کا رخ کیا۔ ادھر طلحہ و زبیر جیسے کچھ مہاجر و انصار انقلابیوں کے ساتھ ملحق ہو گئے اور کچھ سعد ابن ابی وقاص کی طرح غیر جانبدار رہے، اور مروان اپنی خام خیالی میں لشکر شام کا انتظار کرتا رہا کہ شاید معاویہ کی مدد آ پہنچے۔ قاصد پر قاصد شام روانہ کیے گئے، لیکن نہ قاصدوں کی خبر آتی اور نہ ہی لشکر شام کی۔ خلیفہ بالکل اکیلے رہ گئے۔ چلی جاؤ۔ تم ان کی زوجہ ہو نائلہ، مجھ سے زیادہ تم ان کے نزدیک ہو۔ جاؤ مریم، تم اپنے باپ کی چہیتی ہو، جاؤ۔ نائلہ، مجھے شرم آتی ہے، میں ان کی اشک آلود آنکھوں سے شرم کھاتی ہوں۔ ڈرتی ہو تمہارے شوہر کی وجہ سے تانا دیں؟ ہاں ہاں۔ مروان مروان، کاش تو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہلاک ہو جاتا۔ کاش جب تیری محبت میرے دل میں نہ تھی تو اسی وقت ختم ہو جاتا۔ لشکر شام، کیا خواب ہے، کیا خیال ہے۔
جس شخص کے بارے میں 4 آدمی باپ ہونے کا دعویٰ کریں وہ کتے سے بدتر ہے. جس وقت ہندا نے شرم کے مارے تجھے بیابان میں جنم دیا، کاش درندے تجھے پھاڑ کھاتے. اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتی. نائلہ مجھے بچا لو. تمہیں آواز دی ہے مریم، تم جاؤ، آنکھیں نیچے کر کے چلے جاؤ. جاؤ مریم. آدھے دن سے شکر کے سجدے میں، لگتا ہے مدد کے لیے جنات کے لشکر کو بلا رہے ہیں. پلوائیوں کو تو میری جان چاہیے، وہ سجدے میں پڑے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں شاید میری محبت دل سے نکالنا چاہتے ہیں. امو جان، امو جان، امو جان. امو جان، دوست مجھے تانوں کا نشانہ بنائے ہیں اور دشمن لعنتوں کا. یہ بلوا میرا خون پیے بغیر ختم نہیں ہوگا. میں اب کفن پہننا چاہتا ہوں امو جان. آپ میرے خلیل بن جائیں، میں آپ کا اسماعیل. مجھے بلوائیوں کے سامنے ڈال کر قربان کر دیجیے. چلو اٹھو. یوں ہی کسی کی محبت کسی کے دل میں نہیں آتی. تو نے اپنی جھوٹی باتوں سے مجھے اپنا اسیر بنا لیا ہے. جاؤ علی کو خبر کر دو مروان، یہ گٹھی بس علی کے ہاتھوں سلجھے گی، نہ کہ تیری قربانی سے. علی عیسیٰ کے حواری تھے اور محمد کے صحابی. تمہارے مرید ہیں اور خلیفہ کے مشیر. میں خود خلیفہ کا عاشق اور جانثار ہوں، جس طرح ابو ذر تمہارا عاشق اور دوستدار تھا. یونس و یوسف کی کیا غلطی تھی کہ ایک کو مچھلی نگل گئی اور دوسرے کو کنویں نے لے لیا؟ ہماری وہ خوش نصیب عاشق قوم تھی جو خود تو رہ گئی لیکن اپنی آرزو کو بالائے صلیب دیکھا. علی، بلوائی اگر میرے خون پر اکتفا کریں تو میں اپنی گردن ان کی تیغوں کے حوالے کر دوں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تم میرے اور ان کے درمیان حکم بنو. یہ لوگ تمہاری بات سنتے ہیں. اگر یہ خلیفہ کے خون کے پیاسے ہیں تم انہیں منع کرو، اور اگر منع نہیں کرتے ہو تو گویا تم انہی میں سے ہو. کہاں جا رہے ہو علی؟ کچھ جواب تو دو. میں خلیفہ مظلوم کا قاصد ہوں. اگر خلیفہ قتل ہو گئے تم ذمہ دار ہو. اپنی زبان کو لگام دے گناہوں کے پہاڑ. تیرا جھوٹ چوہے کی بل کی طرح ہے جس میں وہ بلی کے ڈر سے چھپا ہے. لگتا ہے ملک الموت سے ملاقات ہو گئی ہے. اگر تو خلیفہ کا وفادار ساتھی ہوتا تو خلیفہ ہرگز تنہا نہ ہوتا. ان جھوٹوں کے سردار
بلوائی نہ تیرا خون چاہتے ہیں نہ خلیفہ کے خون کے پیاسے ہیں، تیرا عزل چاہتے ہیں۔ بس اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو کرسی چھوڑ دے اور خلیفہ سے کنارہ کشی کر۔ تم چھوڑو گے علی کو؟ خدا ہی بچائے مروان، یہ شخص تو اپنے پیروں پر بھی رحم نہیں کرتا۔ عمار، ہم لوگ تو مصر سے عراق تک ظلم کا خاتمہ کرنے آئے ہیں، ہم علی کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، چلے گئے بغیر کچھ کہے ہوئے۔ ابن ادیس، اس حکومت کا علاج تلوار سے نہیں ہو سکتا۔ اگر علی کو مشکل کشا سمجھتے ہو تو شہر پیمبر کا محاصرہ توڑ دو اور اپنے شہر واپس چلے جائیں۔ عمار، کیا ضمانت ہے کہ ہم لوگ جائیں تو خلیفہ ظلم سے باز آ جائے؟ عمار، علی کہاں گئے؟ کیوں چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے مروان؟ جان نثار تو سر دیتے ہیں، پریشان کیوں ہو؟ جان نثار تو بے باک اور زمین پر جالے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے جملے مت دوہراؤ، فقط بتاؤ علی کہاں ہے؟ خلیفہ نے علی سے فیصلہ چاہا ہے تو وہ مجرموں کے ہاتھ کاٹنے گئے۔ آخر کیا ارادہ ہے ان کا؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ علی جیسا سقی ڈھونڈے نہیں ملے گا۔ عطا اور بخشش میں وہ ابر رحمت ہیں اور اللہ کا حکم جاری کرنے میں وہ آتش غضب ہے۔ عرب آتش غضب پہچانتا ہے، وہ رحم کیا جانے۔ آل امیہ نے ابھی تک علی کا غضب دیکھا ہے، لیکن عطا و بخشش ہرگز نہیں۔ اے ابن ادیس، جو آگ تم نے مصر میں لگائی ہے اسے دریا نیل بھی نہیں بجھا سکتا۔ اگر مظلوموں نے یہ آگ لگائی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ علی اب قضاوت خود کریں گے۔ خلیفہ منبر پر جا کر توبہ اور استغفار پڑھیں گے۔ اب تمہارے پاس رکنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ لبیک یا ابتا، لبیک یا علی، لبیک لبیک۔ رک جاؤ ابن ابو بکر، امر آج سے مشورہ لینا نہ بھولو محمد۔ تمہارے مشورے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ علی مجھ پہ حق پدری رکھتے ہیں، ناخلف ہوں اگر میں نے ان کی اطاعت نہ کی۔ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ صرف خطبہ توبہ سن کے چلے جائیں۔ اگر مروان حکومت میں رہے گا تو یاد رکھنا کہ وہ ضرور توبہ شکنی کرے گا۔ کیا ضمانت ہے؟ ہمارے جانے کے بعد خلیفہ مروان کو نہ نکالیں تو کیا کریں گے؟ کیا ضمانت ہے علی سے بڑھ کے؟
मोहम्मद! मरवान जैसे सांप को अधमरा मत छोड़ो। शाम की खबर सुनी है? नहीं। लश्कर शाम हिजाज के जानिब बढ़ रहा। तुम्हें कैसे मालूम? तुम अब रियाज के जिस्म को देख रहे हो, उसकी रूह तो शामात में है। कासिद शाम है, मैंने पकड़ा इसे। یہ کیسی ابلیس کش توبہ ہے؟ خلیفہ بھی وہی خلیفہ ہے اور لوگ بھی وہی لوگ۔ اس توبہ کا ابلیس میں ہوں۔ لوگ مجھے شرم دلا کر مار ڈالیں، یہ بہتر ہے یا خود مر جاؤں۔ ماروا، دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میں ہوں مریم، دروازہ کھولو۔ تمہیں اس گھر کی دولت سے مطلب تھا یا مجھ سے تھا مروان؟ مروان، مجھے بتاؤ مروان، آسمان تو ٹوٹ نہیں پڑا، خلیفہ نے توبہ کر لی ہے اور تمہیں حکومت سے ہٹایا ہے، تو کیا ہوا؟ تمہارا خون تو حلال نہیں ہوا، تمہاری بیوی تو تمہاری ہے، تم اب بھی اپنے گھر کے بادشاہ ہو، ہم تو اب بھی تمہارے ہیں۔ تم کہا کرتے تھے حجاز کا آسمان کتنے ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ دروازہ کھولو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو، میں نے تمہارے لیے ردا سی ہے جو امیروں کی ردا سے بھی بہتر ہے۔ مروان، مروان، بہرے ہو گئے ہو؟ مرنا ہی ہے تو گھر سے باہر جا کے مرو تاکہ میں تمہیں کفن دینے پہ مجبور نہ ہوں۔ اگر کسی کو مرنا ہی ہے تو وہ خلیفہ مرے جو توبہ کر رہا ہے۔
یوں تو بلوائی اور انقلابی لوگ جنگ کی غرض سے مدینے آئے تھے اور چاہتے تھے کہ بنی امیہ خاص طور پر مروان کو مرکزی حکومت سے ہٹائیں، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام کی کاوشوں سے فساد کا یہ طوفان تھم گیا اور وہ لوگ اس شرط پر مصالحت کرنے پر راضی ہو گئے کہ مروان کو منصب مشاورت سے عزل کیا جائے اور حکومت کے مناسب صالح افراد کو سونپے جائیں۔ مروان منصب سے ہٹا دیا گیا۔ خلیفہ نے منبر پر جا کر توبہ و استغفار کیا۔ بنی امیہ کے والیوں کی بد کرداری کا یہ عالم تھا کہ دامن خلیفہ بھی بے داغ نہ رہ سکا اور ان کے سر یہ تہمت آئی کہ انہوں نے غفلت سے کام لیا ہے۔ عجب ہے مالک، یہ حرص بھی کیسی بلا ہے۔ دیکھو اپنی کرسی بچانے کے لیے کس طرح گڑگڑا رہا تھا، اللہم انی اتوب الیہ۔ مرد کا اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا ہولناک ہے طلحہ۔ ہم مرد پیدا ہوئے کہ عہد شکنی نہ کریں۔ اگر سمجھ سکو تو خلیفہ کا یہ رویہ نصیحت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ کوفیوں نے مجھے اس ریاست سے معاف رکھا۔ ابو موسیٰ کمر یا رب کرتے ہوئے آخر میں ابلیس کے ہاتھ لگ گیا۔ امان ہو آدمی، اس مرض کی دوا صرف فشار قبر ہے۔ جب کوفی ابو موسیٰ کو ردائے خلافت پہنا رہے تھے، پتہ ہے ان کی زبان پر کیا تھا؟ اللہم انی اشکو الیک۔ نہیں طلحہ، نہیں، بس رو رو کر یہی کہہ رہے تھے کہ خوش نصیب ہیں آسمانوں کے پنچھی جن کے دوش پر ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا۔ آمین۔ کہاں بوریا بسترا سمیٹے؟ ہر مسافر کو ایک دن جانا ہے، جس طرح ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ رنج سفر استغفار کی خاطر قابل برداشت، خاص کر کے توبہ کرنے والا خلیفہ ہو۔ وہ توبہ نامہ نہیں تھا ابن عاص، بے عدالتی کا قتل تھا۔ تو ضرور مروان اپنے آپ کو پھانسی دے کے رہے گا۔ مت جاؤ مالک، مت جاؤ، شام سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، مت جاؤ۔ مجھے پتا تھا کہ یہ شخص مخلصانہ توبہ نہیں کر رہا تھا۔ ابن عاص کیا کہہ رہا تھا مالک؟ کہہ رہا تھا کہ شام سے لشکر آ رہا ہے، کس کے ساتھ جنگ کرنے؟ شاید جنگ کے لیے نہ ہو۔ تم میر لشکر ہو مالک، اگر جنگ کرنا مقصد نہ ہو تو لشکر کیوں آئے گا؟ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، بڑا دھوکا۔ دیکھ لیا تم نے، نہ وہ کبوتر جھوٹ تھا نہ وہ خط جعلی۔ شام کے قاصد آ گئے مروان کے بے جان لاشے کے لیے، امیر شام معاویہ کا پیغام مسیحائی لے کر۔ کیسے اکڑ اکڑ کے چل رہا ہوگا گرگٹ کی اولاد، اور ہم سب کی سادگی کا مذاق اڑا رہا ہوگا۔ اللہم انی اتوب الیہ۔
خدا لعنت کرے تم پہ عمر عاص، یہ کیسی آگ لگا دی؟ آگ لگانے تو تم چلے تھے مصر سے مدینے تک. بیچارے عمر عاص کی کیا غلطی ہے؟ برا کیا جو تمہیں خطرے سے آگاہ کیا. عمر عاص کی خبر میں نے بھی سنی ہے. جس چیز سے تم فکر مند ہو مجھے بھی اس کا خیال ہے، لیکن جو شخص تمہیں عہد شکنی اور خون خرابے پہ اکسا رہا ہے اس کا یقین مت کرو. یہی عمر عاص جب حاکم مصر تھا تو یتیم اور بیواؤں پر بھی رحم نہیں کیا. ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ لشکر شام سے جنگ کریں. خلیفہ نے شام سے لشکر کیوں بلوایا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ہم نے عہد کیا ہے، خلیفہ نے بھی وعدہ کیا ہے اور علی نے اس کی ضمانت لی ہے. ہم عہد نامے کے مطابق واپس جائیں گے. اگر خلیفہ نے وعدہ وفا کیا تو ٹھیک، اور اگر وفا نہ کیا تو ایسا لشکر لے کے آئیں گے کہ لشکر شام کی بھی کمر توڑ دے. یا امیر، یہ ردائے خلافت اونٹ کے بال سے بنتی ہے یا بھیڑ؟ اگر اپنے لیے کہہ رہے ہو تو کسی سے بھی نہیں. اگر علی کے لیے ہو تو محمد ابن ابو بکر کے منہ میں زبان علی کی ہے. خام خواہ ان لوگوں پہ آس لگائے بیٹھے ہو. اگر یہ خلیفہ ہٹا تو علی خلیفہ ہوں گے، اور علی کی رضا ضرور کھدر کی ہوگی، ایک دم سخت اور کھردری. تم اگر پہنو گے تو بدن کھجاتے کھجاتے پھرو گے. ہذیان بولنے لگے ہو عمر عاص. اتنا بتا دوں کوفہ و بصرہ کی امارات خیرات کے خرمے نہیں ہے جو علی تمہیں دے دیں. کھانا تمہاری پسند کا لائی ہوں، اٹھو مروان. معاویہ کی پکوان تو میری پکوان کی طرح بدمزہ نہیں ہے. لو پڑھ لو. کاش تیری ٹانگیں ٹوٹ جاتی قاصد. 1-2 دن پہلے نہیں آ سکتا تھا. مروان، اگر تم نے خلیفہ کی توبہ شکنی کی. کون سا خلیفہ؟ وہ جو پردے کے پیچھے گڑ گڑا رہا ہے وہ زندہ لاش ہے. جس وقت خلیفہ نے ممبر پر بیٹھ کر توبہ کر لی وہ تبھی مر گیا تھا.
دیکھا موجان، دیکھا کہ خلیفہ کی ایک توبہ اس کو عرش اعلیٰ سے زمین پر کس طرح دے مارتی ہے۔ آج کے بعد اگر آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے تو برا نہ مانیے گا، اب آپ ان کی جوتیوں کے برابر ہیں، ان کے سر کا تاج نہیں۔ نہ خطا کار خلیفہ کی اطاعت واجب ہے، نہ توبہ کار خلیفہ کا احترام۔ کل اگر عرب کے بدو آ کر آپ سے ٹڈی کا مطالبہ کریں تو وہ بھی پکڑ کے دینا پڑے گی، کیونکہ خلیفہ کا حال یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کاش آپ نے کچھ دن اور صبر کر لیا ہوتا۔ لشکر شام کوئی خواب و خیال نہیں تھا، جس نے آپ کو خودکشی پر مجبور کیا وہ آپ کا رقیب ہے۔ جس دن ابن عوف نے علی کا ہاتھ تھام کر ان سے یہ عہد لیا کہ کتاب خدا، سنت رسول اور طریقت شیخین کے مطابق ان کی بیعت کریں، علی نے طریقت شیخین کو ٹھکرا دیا اور آپ نے مان لیا۔ یہی کینہ علی کے دل میں رہ گیا۔ آج اگر کفن پہنا کر مجھے بھی بلوائیوں کے درمیان بھیج دیتے، اہل یثرب آپ کے مددگار ہوتے اور بلوائی شرمسار۔ خلیفہ مظلوم کہاں اور خلیفہ ظالم کہاں؟ علی نے سوچ سمجھ کر آپ کو اقرار ظلم پر مجبور کیا۔ کیا نہیں سوچا ہماری رسوائی میں علی کی آبرو ہے؟ اگر ہم ذلیل ہو گئے تو عزت علی کو ملے گی۔ یا دافع البلا، میں تو برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ بتاؤ ملعون، بتاؤ یہ خط تم کو کس نے دیا؟ ہزار ہزار بار بھی پوچھو گے تو یہی کہوں گا کہ مروان نے۔ بندے خدا، اگر اس خط کی مہر وہی انگوٹھی ہے جو خلیفہ کے ہاتھ میں نشان خلافت ہوا کرتی ہے تو واہ مصیبتہ، پھر تو قیامت ہو کے رہے گی۔ دو ہی صورت ہو سکتی ہیں، اگر خط خلیفہ نے لکھا ہو تو تعجب ہے کہ انہوں نے ہمارے قتل کا حکم دیا ہے، اور اگر مروان نے لکھا ہو تو پھر بھی خلیفہ غلطی پر ہیں، کیوں غفلت سے کام لیا؟ ہم نے بہت زخم کھائے ہیں، اب نہ ہم توبہ و استغفار کے دھوکے میں آئیں گے، نہ وعدہ و وعید کے۔ اب ہم لوگ خلیفہ کو ہٹائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے علی۔ یا بتا، میں کچھ نہ کر سکا، لاکھ کوشش کی کہ غیظ و غضب کی آگ کو بجھا سکوں، لیکن میرا جواب صرف تلوار سے دیا گیا۔ ہم نے کس لیے تلوار باندھی ہے؟ ہم نہیں آئے ہیں کہ خلیفہ کو توبہ پر مجبور کریں،
ہم آئے ہیں کہ ظلم کو ختم کریں. تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ خلیفہ نے اپنے عہد پر عمل نہیں کیا. علی کی ضمانت بھی نہ چل سکی. ایھا الناس، تمہارا امیر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. سورج کو دیکھ کر دن کا انکار کر رہا ہے. خلیفہ عہد شکن کا یہ ادعا ہے کہ ردائے خلافت خدا نے مجھے پہنائی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا. ہم کہتے ہیں اگر ابن عوف نے شرعی ذمہ داری کے تحت یہ ردائے خلافت خلیفہ کو پہنائی ہے تو ہم بھی شرعی ذمہ داری کے تحت ردائے خلافت کو خلیفہ کے جسم سے اتار لیں گے. لشکر شام کے پہنچنے سے پہلے کام تمام کر دو. مہر خلیفہ کی، اونٹ خلیفہ کا، قاصد بھی خلیفہ کا. کون یقین کرے گا کہ مصریوں کے قتل کا حکم نامہ جعلی ہے؟ کیا خلیفہ کے قاصد کو خریدا نہیں جا سکتا؟ کیا ان کے اونٹ کو چرایا نہیں جا سکتا؟ تم آخر کون سی مہر خلافت کی بات کر رہے ہو؟ وہ نقلی مہر خلافت جو خلیفہ کے پاس ہے، یا وہ اصلی مہر جو کنویں میں بہت پہلے کھو چکی؟ کیوں علی پر شک نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ علی نے پیغمبر کی اس گمشدہ انگوٹھی کو پا لیا ہو اور اس کو میراث سے فاطمہ سمجھ کر اپنے گھر میں رکھ لیا ہو. علی کنواں کھودنے میں تو ماہر ہیں ہی. خطبہ توبہ، وہ جعلی خط، یہ سب کیا ہے؟ علی کی تلوار نیام میں رہ کر بھی آل امیہ کی گردنیں اڑا رہی ہے. دھوکا، ہمیشہ دھوکا. کب تک تمہاری اس خبیث آنکھوں کے پیچھے مروان ہزاروں شیطان بیٹھے سازش کر رہے ہوں گے؟ وہ خط جس کا مضمون یہ تھا کہ مصریوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم نے لکھا تھا. اور خلیفہ کی انگوٹھی کنویں میں نہیں گری تھی، تم نے چرائی تھی. میں اپنے آپ پہ کرتی رہی، زبان پہ نہ لائی تاکہ تم خوش رہو. مروان، کاش تم میری زندگی میں ہی نہیں آئے ہوتے. خدا کی قسم یہ جان لو مروان، اگر خلیفہ کو کچھ ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گی. علی نے جوانان بنی ہاشم کو ہمارے مقابلے میں بھیجا ہے. خلیفہ کے جانشین کو تو ان کا دفاع کرنا چاہیے، نہ ان کی مخالفت. جب تک بنی ہاشم دروازے پر کھڑے ہیں کوئی تلوار نہیں چلا سکتا. خلیفۃ المسلمین کہاں ہے؟
मुस्लिमीन के शर से कोठरी में पनाह लिए, तलवार बांध रखी है इब्न नफिया। खलीफा की मदद के लिए आए हैं। बलवाई अगर खलीफा को निकालना चाहें तो बनी हाशिम ऐसा नहीं होने देंगे। तो अली खलीफा की मैयत को भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई हसन, हुसैन और अब्बास भी दरवाजे पर खड़े हैं। जवानाने बनी हाशिम इजाज़त नहीं देंगे कि खलीफा पर ज़र्रा बराबर भी आँच आ सके। जब तक खुदा खलीफा के साथ है उसे अली और औलाद अली की कोई ज़रूरत नहीं। चले जाओ। हम अपने बाबा अली के हुक्म से आए हैं, सिर्फ खलीफा के हुक्म से जाएंगे। ओह अली 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 अली, ना जीने देंगे ना चैन से मरने देंगे। अली के हामी औलाद अली से जंग करेंगे। गोया मेरे दाहिने हाथ से मेरा बायां हाथ आके लड़े। अली अगर इतने ही खैरखां हैं तो बलवाइयों को क्यों नहीं निकालते? बलवाई तो चले गए थे। वो खत जो तुमने खलीफा के खून से लिखा, उसने उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया। तुम रियासत के दीवाने हो मरवान, अंजाम भी देखोगे। घर मुहासरे में, अब बलवाइयों को कोई नहीं रोक सकता। वो तुम्हारा खून चाहते हैं और खलीफा काज़िल। तुफ है बनी उमैया पर कि वो बैठे रहें और बनी हाशिम उनके घर की हिफाजत करें। देखता हूं मौत मरवान का क्या बिगाड़ लेगी। ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती अब। आओ मेरे साथ। खामोश हो जाओ लोगों, देखो मरवान आया है। मरवान मरवान। ए मोमिनीन व मोमिनात, मैं हूं मरवान, वही जिसका खून तुमने हलाल जाना है। मिस्र के बलवाइयों के कत्ल का फरमान मैंने जारी किया है। खलीफा का इसमें कोई दखल नहीं है। वो खलीफा जो खौफ खुदा से गिड़गिड़ा कर तौबा करे, अहद शिकनी नहीं कर सकता। अहद तो मैंने तोड़ा है, चूंकि मेरा तुम्हारे साथ कोई अहद पैमान नहीं। कबल इसके कि खलीफा तौबा करे, मैं उसके मुखालिफों का खून हलाल जानता था, और यह फरमान उसी दौरान सादिर हुआ। तुम उसी कौमो कबीले से हो जिसे मर्दानगी में सिर्फ दाढ़ी मिली है। अगर वो भी मुंडा लो और हाथों में चूड़ी पहनकर गालों में लाली लगाकर घरों में बैठ जाओ तो और भी भले लगोगे। अगर अपनी औरतों को तलवार देके भेजा होता और वो जंग करती हैं ऐसों से जिनके पास न लश्कर है न सिपाह, तो कम से कम खलीफा मजलूम के कत्ल का दाग तुम्हारी पेशानियों पर न होता। क्योंकि अगर औरतें हजारों की तादाद में भी हो, एक मर्द उन पर भारी है। तुम बेईमानों की फौज ना खुदा पहचानती है ना खलीफा खुदा। चले जाओ, वरना अगर मेरी तलवार निकल आई तो अकेला नामर्दों के एक लश्कर को पछाड़ दूंगा। अरे ओ गिरगुट की औलाद, मैं हूं न्यारे असलमी साहबी मोहम्मद। ऐसे रजस तो बारहा जंग के मैदानों में तेरे बाप दादा के मुंह से भी सुन चुका हूं, लेकिन जहां भी जंग छिड़ती है सारे रजस भूल जाते हो। ये तुम्हारे बाप दादाओं का गुरूर जाहिलियत है जो तुम्हें अपने किए से नादिम होने नहीं देता। अपनी तलवार रख दो और बात मान लो मरवान, ये लोग खून खराबे के लिए नहीं आए हैं। तुम मेरी बात मान लो और तलवार रख दो मरवान, ये लोग तुम्हारे कत्लो गारतगरी के लिए नहीं आए हैं, समझे? अरे गजब कर दिया, निहार असलमी को कत्ल कर दिया, सहाबी रसूल को कत्ल कर दिया। आ मुसीबत ओ मलून, सहाबी रसूल को कत्ल करता है। सहाबी रसूल गई खलीफा खुदा के घर का घेराव करता है। अगर बनी हाशिम न होते तो तुझे इस घर के साथ दफन कर देता। इन लोगों पर पानी बंद कर दो इब्ने उदैस।
प्यासे रहेंगे तो जबान हिलाते हिलाते तुम्हारे कदमों पर आ गिरेंगे। बंद कर दो पानी इब्ने उदैस। वलीद, बको, क्या बकना चाहते हो? तुम्हें लश्कर शाम की मदद पहुंचाने पर यकीन है? मुझे तो सिर्फ इस अनार पे यकीन है जो मेरे हाथ में है। मरवान की बात मानना बिल्कुल बेवकूफी है। हम यहां आखिर किस लिए रुके हुए हैं? तुम्हारा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो रुका हूं कि कूफे की हुकूमत फिर से गस्ब कर सकूं। अक्ल गई है चरने? कूफे की इमारत चाहिए 2 घूंट शराब में बेचने के लिए। तुम हो मरियम? तुम अभी तक सोई नहीं? इतनी रात गए तुम जाग क्यों रही हो? सोने के लिए सुकून जरूरी है, मगर हम हिसार में हैं। बलवाई मेरे खून के प्यासे हैं। बेगम साहिबा सुकून से सो सकती हैं। तुम्हें तो गुरूर ने घेरा है और तुमने मुझे घेरा है। मैं आज रात तमाम हल्के तोड़ दूंगी। मरियम, अरमान, इस घर का मर्द कौन है? खलीफा प्यासे हैं। रुको मरियम, कहां जा रही हो? ये बेगैरत कौम मर्द औरत में तमीज नहीं करती। मरियम, मरवान, ये बूढ़ा कहीं सारा पानी न पी जाए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आले उमैया को। आज अपने अजदाद के कातिल के हाथ से सैराब हो रहे हैं। मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? इब्ने उदैस, अगर खलीफा का खून चाहते हो तो घर के पीछे की दीवार से दाखिल हो जाओ। नहीं मुगैरा, हम रिदाए खिलाफत चाहते हैं, ना कि खून खलीफा। ऐ मर्दे अरब, खलीफा की रिदा तो उनके तन पर है। 40 दिन तुमने उनको नजरबंद रखा, उन पर पानी बंद कर दिया, उनके घर वाले प्यासे रहे, उनके दामाद को मार डाला। अगर खलीफा को रिदा उतारनी ही होती तो अब तक उतार देते। खलीफा ने रिदा को अपना कफन बना लिया है। अब इन्हें कत्ल किए बगैर कोई चारा नहीं। उधर से जाओ। इब्ने उदैस, घर के पीछे से दाखिल हो जाओ। जाओ। मैं हूँ मरियम, दुख्तरे खलीफा खुदा, ईसा की माँ की हमनाम। अब मैं दफ्तरे अदालत में गेसू परेशान किए कसर अदालत में खड़ी मैं गिरिया नहीं कर रही हूँ। आओ
मदीने की माओ सब कहे लगाएं, क्योंकि अब खलीफा ने रिदाए खिलाफत को कफन बना लिया है और दरवाज़ा बंद करके सजदा कर रहे हैं और ज़ेर लब तकरार कर रहे हैं कि हम हमेशा खुदा के मेहमान हैं। हाँ हाँ, हम हमेशा खुदा के मेहमान हैं। Huh?